سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ PB22 کے امیدوار کے اوپر سوال کیوں ہے. وہ بڑا آسان ہے, وہ اور کچھ ملا نہیں, اور کچھ ان کے پاس ہے نہیں سوائے یہ ذاتیات کے. اتفاق نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ پرسنلی ہٹ کریں یا ایسے دھمکیاں دیں, یہ سیاست نہیں ہے. ادھر سب بلوچ لوگ ہیں. دھمکیاں دینے سے آپ دشمن بناؤ گے, آپ اپنے راستے نہیں کھول سکو گے. میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ کو بڑا آپ خوش قسمت ہو, آپ کو ایسے نواب ملے. چلیں جو ماضی میں ہوا ہے وہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی امیدوار ہے, اگر کوئی سیاستدان ہے, وہ دکھائے کیا کیا ماضی میں اور کیا کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ لوگ اقتدار میں آئے بھی نہیں ہیں, کوئی پاسٹ ریکارڈ ہے ہی نہیں کچھ کام اور ڈیلیوری کا. بولنے سے فرق نہیں پڑتا, نہ ہم کو نہ ہمارے لوگوں کو. سیاست میں کروں گا تو منشور والی سیاست کروں گا, جو تنقید برائے تنقید والی سیاست یا پھر ذاتیات والی سیاست وہ میں نہیں کروں. السلام علیکم, امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے, اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و آباد ہوں. ناظرین, پاکستان بھر میں کی طرح بلوچستان میں بھی ضمنی انتخابات کی جو سرگرمیاں ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں, اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ ضلع لسبیلا بھی پڑ رہے ہیں. PB22 لسبیلا سابق وزیر بلوچستان جام کمال خان کی جو سیٹ تھی جس سے وہ دستبردار ہو گئے تھے, اسی کے جو ہے نامزد کردہ امیدوار جناب نواب زادہ زرین خان مکسی صاحب ہیں. ینگ انرجیٹک ہیں, وہ اور ہوں گے جنہیں ہوگا آپ کی اقتدار سے غرض. ہم تو وفا کے سالار ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے. السلام علیکم مکسی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اینی ٹائم. سیاست سے الگ بات کریں گے تھوڑی سی. شور. زرین مکسی نے کہاں آنکھ کھولی اور کہاں سے تعلیم حاصل کی, تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے آڈینس کو. پہلے تو خضر بھائی آپ کی بڑی مہربانی, آپ آئے بیلا ہاؤس میں اور انٹرویو ہمارا آپ نے ٹائم نکالا. اور ایک میں سمجھتا ہوں بیلا ہاؤس بڑا سمبولک ایک جگہ ہے, اور ٹائم نکالنے کا اور میرے انٹرویو لینے کا آپ کو بڑی مہربانی. تو فرسٹ تھنگز فرسٹ, میں جی کراچی گرامر اسکول سے پڑھا ہوں, بورڈ بیسن پر جو کیمپس ہے. اس کے بعد جی او لیولز کر کے میں دا امریکن اسکول ان سوئٹزرلینڈ گیا 2 سال کے لیے بورڈنگ اسکول. وہ کر کے پھر اپنا میں 4 سال کے لیے امریکن یونیورسٹی آف سین فرانسسکو گیا امریکہ میں, کیلیفورنیا میں. 4 سال میں نے بیچلرز اپنے کیے انٹرنیشنل افیئرز اینڈ فلاسفی. پھر میں نے ایک بریک لیا گریجویٹ کر کے 6 منتھس کے لیے. پھر آئی ورکڈ ایٹ دوحہ بینک ان قطر. اس کے بعد پھر میں نے ماسٹرز کیا اپنے 2015 سے لے کے 2017, ڈبل ماسٹرز تھا ان پبلک پالیسی یونیورسٹی آف سڈنی سے. وہ کر کے پھر 2018 کے الیکشن سے کچھ چند مہینے پہلے میں واپس آیا پاکستان. تو سر سیاست میں آنے کی وجہ اور نوجوان اتحاد سے سٹارٹ لینا, what was the reason behind؟ بالکل, جب میں 6 مہینے کے لیے جب واپس آیا تھا بریک لے کے, تو میں جی شہزاد کوٹ میں تھا, جھل میں تھا. اپنا جو حلقہ ہے ہمارا, جو ہمارا گاؤں ہے جھل مکسی اور شہزاد کوٹ, ادھر نوجوانوں کے ساتھ بڑا میرا انٹریکشن رہا ہے شروع سے ایز اے چائلڈ. تو ہمارے دوست تھے کوئی چند, اس میں جی چند مکسی بھی تھے, بٹ موسٹلی ڈفرینٹ جو اقوام ہیں شہزاد کوٹ کے رہنے والے جھل مکسی کے, وہ آئے میرے پاس. تو میں نے بولا ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں جہاں ہم اپنے یوتھ کو امپاور کریں, ان کو پلیٹ فارم دیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یوتھ کا جو ہے ایک بڑا فقدان ہے, گیونگ دیم اے وائس. 65% پاکستان کا پاپولیشن جو ہے 18 to 35 ہے. تو اس کی بنیاد پہ میں نے سوچا ایک یوتھ امپاورمنٹ, ایک پھر ہم نے کانفرنس کیا سیمینار ٹائپ. اس کے اوپر زیادہ مزید ہم نے کام نہیں کیا کیونکہ پھر میں باہر چلے گیا تھا. واپس آ کے پھر یہ ایک پراپر تنظیم ایسے سمجھے, باقاعدہ ایک پراپر سٹرکچر تھا اور ایک ہائرارکی تھی, اور اس کو پھر ہم نے تشکیل دی. سر اب لسبیلا میں آپ نے سیاست کا یہاں سے فرسٹ ٹائم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, اور اوبیسلی جام صاحب کی طرف سے ایک تو فل سپورٹ بھی ہے آپ کو, اور دوسری بات ہے آپ کو فرسٹ ٹائم کیسے ایکسپیرینس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو نا ایک دم نئے علاقے میں جانا اور پھر لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو کس طرح جو نا سالو کریں؟ اب میں جی خضر صاحب آپ کو بتاتا چلوں, میں جب یہ 4-5 سال لسبیلا سے آنے سے پہلے میرا ایک خواہش تھا کہ میں
جدھر بھی میرے اپنے دوست یار یا ہم خیال لوگ یا مکسی ہوں ادھر میں جاؤں. تو میں نے ایکسٹینسولی ٹور کیا انٹیریئر سندھ, شداد کوٹ ٹو لاڑکانہ, دادو, سانگھڑ, نواب شاہ, ٹنڈو محمد خان اور دیگر جو اضلاع ہیں سندھ میں. میں بڑا ایکٹیو رہا, آنا جانا رہا لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے مسئلے مسائل جو اپنے وس میں تھے چھوٹے موٹے لیول پہ وہ حل کیے. لوگوں کا جو رجحان ہے, جو آئیڈیاز تھے, جو مسئلے مسائل تھے اصل بنیادی, ولیج ٹو ولیج, ڈور ٹو ڈور میں گیا. میں نے بہت کام کیا ان 3-4 سالوں میں. ادھر ایک آئیڈیا مجھے پتہ چل گیا تھا. تو جب میں لسبیلا آیا میں نے اپنا کام ہب سے شروع کیا, آپ کو پتہ ہوگا. تو ہم نے بنیاد رکھی کہ دیکھیں ہم اپنے مسئلے مسائل آپ لوگوں کے حل کریں گے, ان دا سینس کہ ہم منشور والی سیاست کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. لوگ ڈفرینٹ قسم کی سیاست اختیار کرتے ہیں, ان کی مرضی ہے, ان کا رائٹ ہے. میں نے جو سوچا, میں نے جیسے سندھ اور جھل مکسی میں جو میں نے کیا کہ لوکلی گراس روٹس جا کے لوگوں کے جو اسمال ٹو میڈیم جو مسئلے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں وہ میں حل کر کے دوں. تو ہب میں بھی یہی سیاست کی. تو جب میں دیکھتا ہوں لسبیلا کو تو ایز سچ مجھے وہ دشواری یا مشکلات نہیں لگ رہا, کیونکہ اتنے انٹریکشنز ہوئے لوگوں کے ساتھ. الحمدللہ ایکسپوجر بھی ملا ہے کافی اضلاعوں گھوم کے, اور پھر بلوچستان میں پھر میں کوئٹہ وغیرہ پچھلے 1-1.5-2 سال سے آتا جاتا رہا ہوں. تو الحمدللہ وہ ایکسپیرینس ابھی مجھے آ گیا ہے. ایز سچ مجھے کوئی ایسے پرابلم نہیں محسوس ہو رہا. اور میں سمجھتا ہوں خیر یہ سوال آپ کو عوام سے کرنا چاہیے. لوگ بھی میں سمجھتا ہوں مطمئن ہیں, اور لوگ بھی دیکھتے ہیں ادھر. میں سمجھتا ہوں لاسی قوم بڑا باشعور قوم ہے. آپ نے کہا کہ جام کمال کو اچھی قوم نہیں ملی. بالکل, میں نے یہ کہا تھا, بالکل آئی اسٹینڈ بائی دیٹ. میں نے جام صاحب, میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ کو بڑا, آپ خوش قسمت ہو, آپ کو ایسے نواب ملے, مگر لائک دیٹ جام صاحب بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ ایسے قوم ملی. امن پسند اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, تو ایک بڑی بلیسنگ ہے. جی سر, امن پسند کی تو آپ نے بات کی. لسبیلا کے اندر سب سے جو میجر ایشوز ہیں بے روزگاری, اس کے بعد سر حالیہ جو فلڈ آیا, فلڈ نے کتنا نقصانات کیے, لوگ اپنی زمینوں سے محروم ہو گئے, اپنے ان کی جو بھی جدید پشتی جو بھی زمین تھی یا ان کے جو بھی وہاں سے آمدنی ہوتی تھی وہ سب سے محروم ہو گئے. تو لسبیلا میں کوئی دوسرے وسائل نہیں اس طرح جس سے لوگ جو ہے نا اس کو استعمال کر سکیں. تو کیا اپنے اسٹیپ لینا چاہیں گے ان کے لیے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور کمپلیکس سوال ہے. میں سمجھتا ہوں آسان نہیں ہے سلوشن, اور ایک سیاسی میں سلوگن بول دوں کہ میں یہ حل کر کے دوں. ادھر بیلا سائڈ سیلاب نے تو بہت نقصان کیا. میں خود گھوما ابھی کوئی 2-3 دن پہلے. میں کنر سائڈ اور یہ جدھر بھی پورالی سائڈ جدھر پانی آتا ہے وہ گھوم کے میں نے دیکھا کہ واقعی ادھر لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں. اچھا, ادھر کا جو پھر سلسلہ ہے وہ زمینداری کے اوپر ہے. یہ ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے, کیونکہ اب زمین واپس تو نہیں آ سکتی, اور ان کو ایڈجسٹ کرنا اور ریہیبلیٹیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں پھر سرکار کا فرض ہے. یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, خالی لسبیلا کا نہیں ہے, یہ آل آف نصیر آباد ڈویژن ہے, کئی علاقے خزدار کے, لسبیلا, آل آف اتھل, آل آف لاکھڑا, کیونکہ پورالی کا جو پانی ہے یہ لاکھڑا میں نکلتا ہے. تو یہ بیلٹ. اچھا, ادھر پھر جیسے ہب وغیرہ میں سچ زمینداری نہیں ہے, زمینداری ادھر ہے, اور نقصان بھی زیادہ ادھر ہوئے ہیں. تو دا گورنمنٹ جو ہے, میں سمجھ سرکار کو ایک بڑا ایک پلان بنانا پڑے گا. چلیں, جو ماضی میں ہوا ہے وہ ہو گیا, 100% ریہیبلیٹیشن بھی بہت مشکل ہے کرنا, مگر آگے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک پلان یا لائے عمل یا عمل درآمد ایک بڑے فیڈرل لیول پہ بھی, وفاقی لیول پہ بھی, صوبائی لیول پہ لینا پڑے گا, کیونکہ یہ فلڈ جو ہے نا واپس آئے گا اور یہ ڈسٹرکشن کاز کرے گا. آپ کو انیشیٹو تو لینے پڑیں گے اگر آپ اس حالات سے نکلنا چاہتے ہیں. ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے لوکل غیر لوکل, دوسرے کو ہم پر مسلط کرنا, جام صاحب کے فیصلے سے لوگ کنارہ کشی کرنا. آپ کیا پازیٹیو میسیج دینا چاہیں گے ان کو کہ آپ اور جام صاحب میں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا؟ خضر صاحب, میں اس کا ابھی
ابھی پروگرام سے آیا ہوں, اسماعیلانی میں گیا ہوا تھا, اسماعیلانی گوٹ. یہی بات میں اپنے تقریر میں نے کہی اور ابھی بھی دہراؤں گا آپ کے ساتھ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارے لوگ ہیں, جو جام صاحب کے لوگ ہیں, وہ مطمئن ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے لوگوں میں سے ایسی بات ہوتی تو میں پھر بڑا سیریسلی یہ بات لیتا. پہلی بات تو یہ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے اور جام صاحب کی کارکردگی کی وجہ سے ہمارے لوگ انٹیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ میں کروں گا جو میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں, سیاست میں کروں گا تو منشور والی سیاست کروں گا. جو تنقید برائے تنقید والی سیاست یا پھر ذاتیات والی سیاست وہ میں نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی امیدوار ہے, اگر کوئی سیاستدان ہے, ہی شوڈ برنگ ہز مینیفیسٹو ٹو دا ٹیبل. وہ دکھائے کیا کیا ماضی میں اور کیا کرنا چاہ رہا ہے. یا چلیں دیکھیں, منصوبوں کی خالی بات نہیں کر رہا, میں ڈیلیوری کی بات کر رہا ہوں. مسئلے مسائل ہیں, فیصلے ہیں, لوگوں کے دوسرے دیگر ایشوز ہیں. وہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر انسان چلے منصوبہ لانا تو چلے ٹھیک ہے, نہیں کر سکتا, اور یہ لوگ اقتدار میں آئے بھی نہیں ہیں, کوئی پاسٹ ریکارڈ ہے ہی نہیں کچھ کام اور ڈیلیوری کا, تو اس کے اوپر ہم کو سیاست کرنی چاہیے. وہ میرا رائے نہیں ہے, نہ میں وہ راستہ اختیار کرتا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ صاحب میں ایک جام خاندان کا حصہ ہوں اور الحمدللہ جام صاحب بھی میرے وہ بھی ہمارے حصہ ہیں. بولنے سے فرق نہیں پڑتا, نہ ہم کو نہ ہمارے لوگوں کو. بٹ میں یہ دعویٰ دیتا ہوں اگر کوئی مخالف میرے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہے, بے شک ووٹ نہ دے, میرے ساتھ 10 منٹ خالی بیٹھ جائے. میں دعویٰ دیتا ہوں سب کو, ایز امیدوار, ایز پورے لاس بیلا کو, کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں. آپ بے شک قائل نہیں ہو, ووٹ نہ دیں, میرے ساتھ خالی 10 منٹ آپ گزاریں. میرے آپ سوچ جو منشور ہے وہ آپ خالی سن لیں, پھر آگے آپ کی مرضی, راستے کھلے ہوئے. اور چوتھی بات یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل غیر لوکل, ابھی ہب میں بھی ڈفرینٹ لوگ آئیں, سب کا حق ہے. اور ایم این اے 2018 اسی سیٹ پہ باہر کے لوگ کھڑے ہوئے, اس سلیکشن میں باہر کے لوگ کھڑے ہوئے, ان کو ووٹ ملا. تو سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ پی بی 22 کے امیدوار کے اوپر سوال کیوں ہے. اور بڑا آسان ہے, اور کچھ ملا نہیں, اور کچھ ان کے پاس ہے نہیں سوائے یہ ذاتیات کے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائپ آف سیاست جو سلوگن ایئرنگ اور 2 منٹ کے فیمس 2 منٹ کے لیے ایک سلوگن مار کے فیمس ہونا, ہیرو سمجھنا اپنے آپ کو, مناسب نہیں ہے. ادھر سب عزت دار لوگ ہیں, اور میں خالی بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ادھر سب انسان ہیں. تو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہم نواب ہیں اور آپ ووٹر ہو تو ہم اس رویہ رکھیں, وہ مناسب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. دیکھیں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, وہ جس کو چاہے کامیاب سرخرو کرے, جس کو چاہے برباد کر سکے. یہ سسٹم چلتا رہے گا. تو میں ہمارے جو بزرگ ہیں, بڑے ہیں اس علاقے کے, چاہے جام صاحب ہو چاہے دوسرے لوگ ہوں, میں سب کی عزت کرتا ہوں. مگر میرا اس بات پہ اتفاق نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ پرسنلی ہٹ کریں یا ایسے دھمکیاں دیں. یہ سیاست نہیں ہے. ادھر سب بلوچ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم پھر لوگ جو ہے نا مائنڈ کرتے ہیں یہ چیز. سر میں واحد صحافی ہوں شاید, میں نے آپ کو جلمکسی میں بھی دیکھا ہے فیصلے کرتے ہوئے, اور مختلف ایریاز میں آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں. کبھی کبھی اگریسو نظر آتے ہیں, کبھی مخالفین کو جو ہے نا وہ سخت زبان بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں. سر ایک انداز میں نے آپ کا دیکھا ایک ویڈیو میں, یہ کیا ہے؟ یہ تھا جی, ایسے وقت آیا تھا کہ میں نے سوچا کہ ایک اگریسو سٹانس اور ایک اگریسو ایک پوسچرنگ کرنا پڑے گا, کیونکہ حالات ایسے تھے, مخالفت جاری تھا. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال میں کیسے وقت ہم نے اور میں نے اور جام صاحب نے گزارا. ہر اینڈ پہ, ہر بات پہ, ہر کونے پر پرابلمز آئے, آبسٹیکلز آئے ہمارے ساتھ. کافی چیزیں بولنا مناسب نہیں ہے, بٹ تو میں نے سوچا کہ دیکھیں سیاست اپنی جگہ پہ, ہم اس لیے میں کہتا ہوں سب ادھر بلوچ لوگ ہیں, سب ادھر عزت دار غیرت مند لوگ ہیں.
دھمکیاں دینے سے آپ دشمن بناؤ گے, آپ اپنے راستے نہیں کھول سکو گے. تو اس لیے میں نے کہا تھا, میں نے سوچا تھا ایک ایسے سٹانس دوں کہ جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے جو بھی ہو. جام صاحب کے ادھورے منصوبوں کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟ اس پہ جی بڑا مسئلہ ہے. کافی چیزیں ہیں جس پر ہم کو کام کرنا پڑے گا, کافی چیزیں, ایک دو چیزیں ہیں جس میں انکمپلیٹ بھی ہیں. یہ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو پرانی سکیمز ہیں, جو دیکھیں جام صاحب کا یہ ایک چیز ہے, خیر اس لحاظ سے میں بات نہیں کر رہا جیسے از مائی فادر ان لا, بٹ جام صاحب کا جو منشور ہے یا جو ویژن ہے وہ اجتماعی کام پہ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے, پورے بلوچستان کو پتہ ہے. اچھا, اس اجتماعی کام میں جی 30 بیڈ ہاسپٹلز ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں, چاہے وندر ہو, اتھل ہو, بیلا ہو, اسپورٹس کمپلیکسز ہیں. یہ ہم کیری فارورڈ کریں کیونکہ دس افیکٹس دا ماس پبلک, اور ان کے فائدے میں. یہ خالی آدھا کلومیٹر کا روڈ نہیں ہم دے رہے انفرادی کام کے لیے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے, آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ, بٹ اجتماعی سوچ بھی اور اجتماعی منصوبے رادر وہ بہتر ہے. اور جام صاحب اس میں اجتماعی کاموں میں کافی مشہور بھی ہیں. بالکل ہیں, چاہے کوئٹہ ہو, چاہے ناردرن جو پٹھان بیلٹ ہے ادھر ہو, چاہے ادھر لسبیلا میں ہو. تو اجتماعی کام یہ بیٹھ کے ہم کو یہ الیکشن خیر سے گزر جائے, پلان کرنا پڑے گا. ہاں, یہ پراپر طریقے سے, کیونکہ یہ پلان ہم, یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے.